الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله العلي العظيم۔ سورہ مطففین کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو مکمل چاہتے ہیں کہ ہم مکمل لیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر کٹوتی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بطور دھمکی کے یہ کہا کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ جو کام کرتے ہیں کیا ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ روز محشر میں ان کو اٹھایا جائے گا؟ وہ ایک بڑے دن، وہ کون سا دن؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العزت کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، صف بصف کھڑے ہوں گے۔ اس دن کا نقشہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے باپ سے، ماں اپنی اولاد سے، اولاد اپنے ماں سے۔ اسی طریقے سے جتنے رشتے رہیں گے، بالخصوص میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے اندر کتنا پسندیدہ اور محبوب سمجھا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ شاید ہم اس نقشے کو نہ تو اپنی زبان سے بتا سکیں اور نہ آپ اس نقشے کو سوچ سکیں، لیکن اتنا ضرور سمجھیں کہ اگر آپ سے دنیا کے بارے میں پوچھا جانے کا اندیشہ ہو کہ آپ سے دنیا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ علمان والحفیظ 70 سالہ 75 سالہ زندگی جو اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، اگر اس کے بارے میں ایک ایک لمحے کا اگر ہم سے باز پرس کرنے لگے تو کون ہے جو اپنے علاوہ دوسرے کو دیکھے؟ امتحان گاہ میں آپ چلے جائیں اور کوئی بڑا اگزام ہو، کوئی چھوٹا موٹا نہیں کہ 7ویں 8ویں والا کی نقل مار کر کے پاس ہو جائے، کیمرے کی نظر میں آپ ہوں اور چاروں طرف سے نگرانی ٹائٹ ہو، اور اگر اس اگزام کے اندر آپ پاس نہ ہوئے تو آپ کی نوکری گئی، آپ کو جو 2 پیسہ آنے والا ہے وہ بھی گیا، آپ اس کے پیچھے لاکھوں روپے خرچ کر رکھے ہیں، اس امتحان کی تیاری کے لیے نہ جانے کتنے پیسے آپ نے صرف کیے، نہ جانے کتنا وقت صرف کیا، اور آپ نے اس کے ساتھ کتنی امیدیں لگائی رکھی ہیں۔ جب اگزام ہوتا ہے پاس ہوں گا تو نوکری ملے گی، اتنی زیادہ امیدیں لگا کر کے آدمی بیٹھتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب ایگزامینیشن روم میں آدمی جب بیٹھے گا تو اپنے پڑوسی کو دیکھے گا؟ جب دنیا کے اندر معمولی سے امتحان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں، بالکل پتہ نہیں ہوتا، اور جب روز محشر میں اللہ رب العزت یہ فرما دے کہ تم سے حساب ہوگا، تو اب آپ بتائیں کہ وہ دن آنا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ مر کے ختم تو مسئلہ ختم تھا یار، آنا بھی ہے۔ جب آنا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ بہرحال یہ آیت گزر چکی تھی، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اللہ رب العزت نے فاجر اور فاسقین کا ٹھکانہ سجین کے اندر، ان کی جو روحیں ہوں گی وہ سجین کے اندر ہوں گی۔ وما ادراک ما سجین، یہ گزشتہ آیت، تو وہ سجین کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کتاب مرقوم، آپ کا جتنا بھی کارنامہ ہے اگر برا ہے تو وہ سجین میں رہے گا۔ ہمارے کارنامے جو برے ہیں وہ سجین کے اندر، اور آگے ہے وما ادراک ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو روز محشر کو بالخصوص قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب بہ الا کل معتد نسیم، وہ جھٹلاتے کیوں ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر وہ اس چیز کو تسلیم کر لیں کہ قیامت آئے گی، میں مان لوں قیامت آئے گی اور ہم سے حساب کتاب ہوگا،
تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دنیا کے اندر جتنے گناہ کرتے ہیں ہم کو سب چھوڑنے پڑیں گے، جتنا بھی ہو، فراڈ ہو، دھوکہ ہو، جھوٹ ہو، جتنے بھی کام ہیں ہم کو سب چھوڑنے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ انکار کرتے ہیں قیامت کا، ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ گناہ کرتے ہیں، گناہ میں حد سے بڑھ چکے ہیں اور اللہ کو بالکل یاد نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا جو آدمی بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہو، اس کے پاس شروع سے لے کر کے آخر تک کبھی لائسنس تھا ہی نہیں، اور روزانہ آ جا رہا ہو، اب وہ روزانہ بچ جا رہا ہے، اس کو وہ پکڑ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب اگر اس سے کوئی آدمی یہ کہہ دے صاحب آپ لائسنس بنوا لیں ورنہ پکڑے جائیں گے تو لمبا چالان آپ کا بن جائے گا، اب بتائیں کہ وہ مانے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ روزانہ آ اور جا رہا ہے، اور وہ اتنی دھاندلی کر کے اتنے روپے کما لیا، اور اب اچانک کوئی اگر کہہ دے کہ بھائی لائسنس اگر آپ کا پکڑا گیا اور آپ کے پاس لائسنس نہ ہوا تو آپ تو خطرے میں آ جائیں گے، تو وہ اب اگر یہ بات مان لے، کون سی بات؟ اگر وہ سامنے والے کی بات مان لے کہ قانون کی طرف سے ہمیں سزا ملے گی، اب اگر وہ مان لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو بغیر لائسنس کی گاڑی چلانا نہیں ہے۔ اب بتاؤ وہ گاڑی اب وہ سوچے گا کہ یار میں اب گاڑی چلاؤں گا ہی نہیں، تو کہتا ہے کہ نہیں صاحب کچھ نہیں ہوگا، اور لیکن اگر پکڑا گیا تو سارے کے سارے ہوش باختہ ہو جائیں گے۔ جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کو بھلانے میں، گناہ میں، جھوٹ میں، مکر و فریب میں، تو ان کی حال اسی کی طرح ہے جو بغیر لائسنس کی گاڑی چلا رہا ہے۔ اگر آپ اس سے کہیں گے بھائی روز محشر میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ سے حساب اور کتاب ہوگا، اگر وہ یہی بات مان لے کہ ہم کو کھڑا ہونا ہے تو اب اس کا مطلب کیا نکلا؟ ہم کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اب وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، وہ دیکھ رہا بھائی صاحب ہم اتنے کام کرتے ہیں، جھوٹ، مکاری، فراڈ، فلاں سب چھوڑنا پڑے گا۔ اب ایک طرف یہ سوچ رہا ہے کہ چھوڑنا پڑے گا، اور ایک طرف ہے کہ قیامت ہی کا انکار کر دو۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ چھوڑنے پڑیں گے، ایک یہ کہ قیامت ہی کا انکار کر دو۔ تو اب وہ کیا سوچے گا؟ چھوڑو یار، یہ سارے کے سارے کام کرتے رہو، قیامت ہی کا انکار کر دو۔ اب وہ کہتا ہے قیامت جب آئے گا آئے گی ہی نہیں، یہ کہتا ہے آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اب آپ بتائیں یہ اس کی مثال ہے کیسے؟ ایک کوئی پرندہ ہے، جب اس کو کوئی دوڑاتا ہے تو وہ اپنا سر جو ہے بل کے اندر ڈال لیتا ہے۔ کون سا پرندہ ہے؟ ٹڈی بڑی سی آتی کوئی پرندہ ہے، جب اس کو کوئی پرندہ دوڑاتا ہے، بڑا پرندہ باز تو لے جا کر کے اپنی منڈی جو ہے بل کے اندر ڈال لیتا ہے۔ اس کا سارا دھڑ کہاں ہے؟ سارا دھڑ باہر، منڈی اس کی بل کے اندر۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ ہم محفوظ ہے، وہ بچا ہوا ہے نہیں، اس کی منڈی بل کے اندر گئے، وہ سمجھتا ہے ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن یقین جانے کہ وہ بچا ہوا نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کا معاملہ ایسا ہی ہے، اتنی زیادہ غفلت برتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو میدان محشر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یقیناً آنے والا دن ہے وہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی روحوں کو علیین کے اندر ڈالے، سجین سے بچائے، ہم سب کا داخلہ جنت کے اندر فرماوے، جہنم سے بچاوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بھول گئے بیچارے، کیا کریں بتاوا، ان کے بٹیو لگا لیتے، ان کی ٹوپی ہوا نا۔